السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہ، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ساری زندگی کے اعمال کا تعلق نیتوں سے ہے۔ نیت جذبے کو کہتے ہیں، جذبے کو، کہ زندگی میں جذبوں پہ ہماری کتنی نظر ہے، زندگی میں جذبوں پہ ہماری کتنی نظر ہے۔ عمل سے پہلے، عمل کے درمیان، عمل کے بعد اپنے جذبوں پہ نظر ہو کہ میری نیت کیا ہے، میں کس مقصد کے لیے چلا ہوں روحانی سفر پہ، میرا جذبہ کیا ہے، میری نیت کیا ہے۔ ہر پل اپنے آپ کو تولتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، پرکھتے ہوئے، ہر پل اپنے آپ کو۔ دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جو گمنام ہے، یہ میرے لفظ سدا یاد رکھیے گا۔ اور دنیا کا سب سے خطرے میں انسان وہ ہے جو نامور ہے، جس کو چار بندے جانتے ہیں، جس کی طرف چار بندوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں مصافحے کے لیے، سلام کے لیے، انگلیاں اٹھتی ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ بہت خطرے میں ہے، وہ بہت خطرے میں ہے۔ اور دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، یہ چار بندے جانتے ہیں۔ اور جس کو کوئی نہیں جانتا، جس کے چار بندے نہیں جانتے، اس کی نیتوں میں بہت زیادہ حفاظت رہے گی، وہ نیتوں کے کھوٹ سے بچا رہے گا۔ اور جس کی شہرت ہوگی، وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مخلص ہوں، وہ نہیں کہہ سکتا مجھ جیسا آدمی میں ایک نمبر ہوں، وہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کلمہ نصیب ہوگا۔ بہت خطرے کی بات ہے۔ مجھ جیسا بندہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کلمہ نصیب ہوگا۔ موت کیا بنے گی؟ میں ایک نمبر ہوں یا دو نمبر ہوں، دکاندار ہوں یا ایماندار ہوں، یہ موت بتائے گی اس بندے کو جس کی شہرت ہو۔ جو گمنام آدمی ہے، جو گمنام آدمی ہے، وہ دعویٰ کر سکتا ہے میں مخلص ہوں، مجھ جیسا بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں مخلص ہوں۔ ہر پل اپنی نیتوں اور جذبوں پہ نظر، ہر پل اپنی نیتوں اور جذبوں پہ نظر۔ جتنا نیتوں اور جذبوں پہ نظر ہوگی، جتنا نیتوں اور جذبوں پہ نظر ہوگی، اتنا اللہ کی نظر میں یہ قیمتی بنتا جائے گا، اتنا اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت بنتی جائے گی، اتنا اللہ کی نظر میں اس کا مقام اور وقار بنتا جائے گا، اتنا اللہ کی نظر میں اس کا مقام اور وقار بنتا جائے گا۔ جتنا ہماری نظر اپنی نیتوں پہ ہوگی۔ فرمایا جو بندہ شربت کا گلاس یا جام اس نیت سے پیے کہ میں شراب پی رہا ہوں، اگر وقت کے بادشاہ امیر المومنین اس کو پتہ چل جائے تو اس کو وہ کوڑے مارے جو شراب والے کو مارے جاتے، اس کو وہ کوڑے مارے جو شرابی کو مارے جاتے ہیں، اس کی نیت اور جذبے کی وجہ سے، اس کی نیت اور جذبے کی وجہ سے۔ حالانکہ وہ تو شراب نہیں پی رہا، وہ شربت کو شراب کے جذبے سے پی رہا۔ جذبے کی یہ قیمت ہے
ہم کس جذبے سے گھر سے نکلے ہیں؟ ہم کس جذبے سے اپنے گھر میں رہ کے عبادت کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں؟ ہم کس جذبے سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، ہم روزے دار ہیں؟ ہم کس جذبے سے کہتے ہیں کہ یہ نیک نہیں، یہ روزے دار نہیں ہے، عبادت گزار نہیں، یہ کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے؟ کس جذبے سے؟ اللہ کے ہاں ہمارا جذبہ پرکھا جا رہا، پڑھا جا رہا۔ اللہ کے ہاں ہمارا جذبہ پرکھا جا رہا، پڑھا جا رہا۔ اگر تو ہم نے اپنے جذبے پہ پل پل نظر نہ رکھی، شاید عبادت میں، تسبیح میں، روزے میں، سجدوں میں بڑھ جائیں، آگے سے آگے بڑھیں، لیکن جب اختتام ہوگا، نتیجہ سامنے آئے گا، تو اس وقت اللہ کہے گا تو نے یہ میرے لیے نہیں کیا تھا۔ ابو ہریرہ اس حدیث کو سناتے ہوئے 3 بار بے ہوش ہوئے ہیں، جو ابھی میں سنا رہا ہوں، 3 بار۔ فرمایا شہید، عبادت گزار عالم، شہید عبادت گزار سخی، یہ 3 ہیں۔ سخی، عالم، شہید، یہ 3 ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے کس کے لیے عمل کیا؟ یا اللہ تیرے لیے کیا۔ میں نہیں، تو نے بندوں کے لیے کیا۔ بندے تجھے کہیں بڑا سخی تھا، تو نے بندوں کے لیے کیا کہ حضرت کا درس بڑا لاجواب تھا، علم بہت زبردست تھا، تو نے بندوں کے لیے کیا کہ بندے نے اللہ کی راہوں میں اپنا سر بھی کٹوا دیا، تو نے بندوں کے لیے کیا، میرے لیے نہیں کیا۔ جا اس کا صلہ بھی انہی بندوں سے لے جن کے لیے تو نے کیا تھا۔ اگر ہم نے اپنے جذبوں پہ نظر نہ رکھے، خدمت کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، پرانے ہوتے ہوئے اور پرانے ہوتے گئے اور پرانے ہوتے گئے، اگر ہم نے اپنے جذبوں پہ نظر نہ رکھی تو ہمارا نقصان اور گھاٹا آخری درجے کا اس وقت ہوگا جب ہم خوشحال ہو کے بہترین چال کے ساتھ جا رہے کہ ہم نے تو اتنی عبادت کی، اتنا کچھ کیا، اب دیکھیں آگے تو ہمیں بہت کچھ ملے گا، اور جب آگے جائیں گے تو آگے سب راکھ ہوگا، سب مٹی ہوگا۔ اپنے جذبوں پہ نظر ہو، پل پل اپنے جذبوں پہ نظر۔ یہ مجھے آج خیال کیسے آیا؟ آج میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، اس لیے مجھے اس کا آج کا یہ موضوع اس لیے ہے۔ میں افطار کے بعد، نماز مغرب کے بعد سیڑھیاں اوپر چڑھ رہا تھا اس قاسم حال کی۔ میری طرف جب بھی آتے ہیں لوگ مصافحہ کرنے کے لیے بھاگتے ہیں، میں سلام کرتا ہوں۔ اصول ہے مجمع زیادہ ہو تو ہاتھ نہ ملایا جائے، سلام کیا جائے۔ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے حکم ہے کھانا کھانے والے کو ہاتھ نہ ملایا جائے۔ کتنی زندگی کی مصروفیتیں ایسی ہیں جس میں لوگوں کو ہاتھ نہ ملایا جائے۔ ایک بندے نے ہاتھ آگے کیا، اب میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو اس نے بہت حقارت بھرے انداز میں ایک سخت لفظ کہا مجھے، بہت سخت لفظ کہا۔ میں سیڑھیاں اوپر چڑھتے ہوئے، میں نے اس سے ہاتھ ملایا، سیڑھیاں اوپر چڑھتے ہوئے میں نے اپنے آپ سے پوچھا کیا حال ہے تیرا؟ تیرے اندر کیا بیتی؟ کیا تولا ماسا اوپر ہوا یا نہیں ہوا؟ میں نے اپنے آپ سے پوچھا۔ اب تیرا جذبہ کیا ہے؟ اب تیری نیت کیا ہے؟ تو اللہ کے لیے کر رہا، مخلوق کے لیے کر رہا؟
راستے میں چلتے چلتے لوگ موٹر سائیکل روک لیتے ہیں، پھر موٹر سائیکل کو سٹینڈ پہ کھڑا کرتے ہیں، پھر ایک سائڈ پہ کھڑا کرتے ہیں، پھر میرا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر 2 منٹ بات تو سن لیں۔ گاڑی لگا کے ایک طرف پہ، خواتین بھاگتی بھاگتی آتی ہیں، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، 2 منٹ صرف بات سن لیں، ہم وہاں سے آئے ہیں۔ اگر میں نہ سنوں تم مغرور، کوئی نہیں کہے گا یہ ہے مجبور۔ ہمیں پل پل زندگی کے کن مراحل سے گزرنا ہے، اور وہاں اپنے جذبوں پہ ہر پل نظر ہو، ہر پل نظر ہو۔ یوں کہا، جو بندہ یہ اپنے اندر سے پوچھے کیوں کیوں دوسروں کے لیے ساری دنیا میں جنگ ہوگی، تو نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا۔ فرمایا 3 رشتے ایسے ہیں جو کیوں کر سکتے ہیں، ایک استاد کا، ایک ماں باپ کا، ایک مرشد کا۔ یہ کیوں کہہ سکتا ہے، اس کو کیوں کہنے کا حق ہے۔ اور میں جو بندہ اپنے لیے کیوں کہے، تو نے ایسا کیوں کیا تھا، تو نے یہ کیوں کہا تھا، اور میں ساری دنیا کی جنگ ختم ہو جائے گی۔ اپنے جذبوں پہ ہر وقت نظر ہو، تھوڑا عمل بھی پہاڑ بن جائے گا، تھوڑا عمل بھی پہاڑوں سے بڑھ جائے گا۔ اور اگر جذبوں پہ نظر نہ ہوئی، جذبوں پہ نظر نہ ہوئی، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ میں نے ایک درویش کو دیکھا، وہ جب اس کا عمل نہیں بھولتا، ہر عمل کے بعد کہتے تھے، ہر دعا منگواتے تھے نا، کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ میں پھر سے ایمان کی تجدید کرتا ہوں، کیا پتہ میرا ایمان چلا گیا ہو۔ ان کو 2-3 دفعہ یہ عمل کرتے میں نے دیکھا۔ میں نے پوچھا آپ یہ عمل کیوں کر رہے؟ اب جو انہوں نے جواب دیا وہ غور سے سنے، انہوں نے جو جواب دیا غور سے سنے۔ انہوں نے یہ جواب دیا کہ کیا پتا میرے منہ سے کوئی ایسا بول نکلا، کوئی لفظ نکلا، کوئی نیت کا کھوٹ ہوا، کوئی غلطی ہوئی، کوئی خرابی ہوئی، اور میرا ایمان مجھ سے چلا گیا۔ اس لیے فرمایا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، لوگ ان کے جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، وہ کب کے کافر ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا ایمان چھن چکا ہوتا ہے، ان کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے، ان کے کسی بول، کسی عمل، کسی چیز کی وجہ سے ان کا سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ پر میں ہر وقت ایمان کی تجدید کرتا ہوں، میں ہر وقت ایمان کی تجدید کرتا ہوں۔ اللہ میرے کسی عمل سے، میرے کسی قول سے، میرے کسی فعل سے، میرے کسی چیز سے، کوئی بھی چیز ایسی ہو، کوئی بھی چیز ایسی ہو، کوئی بھی چیز ایسی ہو، وہ کلمہ پڑھتے تھے۔ ایک بزرگ تھے، وہ نماز کے بعد دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیتے تھے۔ حضرت کیوں؟ مجھے پتہ نہیں ہے، نماز میرے منہ پہ نہ مار دیا۔ ہر پل اپنے جذبے پہ نظر، میں کیوں کر رہا ہوں، میرا مطلوب کیا ہے۔ مجھے اس وقت فکر لگی تھی، آج بھی میں نے پوچھا چائے کی کوالٹی کیا ہے، سالن کیسا ہے، کہتے ہیں چنے پکے ہوئے تھے بڑے لاجواب۔ میں نے پوچھا، ابھی ہم مشورے میں عشاء سے پہلے بیٹھتے ہیں مغرب کے بعد روزانہ، کہ چائے لسی تھی یا چائے تھی، کھانا کیسا تھا، کھجوریں کیسی تھیں، چیزیں۔ مجھے وہ فکر تھی، میں سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں، اس نے مجھے بڑے خطرناک الفاظ سے کہا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ ہاتھ کہہ رہے نیچے اتر کے ہاتھ مجھے ملا، جلدی کر۔ پھر میں سیڑھیاں نیچے اتر آیا، پھر میں اس کو ہاتھ ملایا۔ مجھے فکر مہمانوں کی ہے،
اور یہ میرے ساتھ آج نہیں ہوا، بارہا ہوا۔ پل پل اپنے آپ کو پڑھتے رہے۔ ہر بندہ خطرے میں ہے، مجھ جیسا تو بہت زیادہ ہے، ہر بندہ خطرے میں۔ اپنے جذبوں پہ ہر پل نظر رہے۔ میں نے ایک درویش کا ایک قول پڑھا تھا، پھر اندرون سندھ میں اس درویش کا مزار ڈھونڈا، پھر ان کے مزار پہ جا کے شکریہ ادا کرایا، ایک صرف بول کی وجہ سے۔ اور میں اکثر بیان کرتا ہوں، روٹی کے توے پہ جلتے دیر لگتی ہے، انسان کی نیت کے بدلتے دیر نہیں لگتی۔ روٹی کے توے پہ جلتے دیر لگتی ہے، اور انسان کی نیت کے بدلتے۔ ان کے مزار پہ جا کے شکریہ ادا کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت کے ملفوظات پڑھے ہیں، ہمارے پاس چھپوانے کے پیسے نہیں۔ میں نے کہا میں چھپوا دوں گا لاہور سے، اس میں میرا کہیں نام بھی نہ آیا۔ اللہ والی باتیں تھی۔ پل پل اپنے آپ کو پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھتے رہے۔ بس یہ پڑھتے 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 بس موت آئے اور یوں چلے جائے۔ میں عبادت کر رہا، میں تسبیح کر رہا، میں سخاوت کر رہا۔ میں نے کہا نا، 3 رشتے ایسے ہیں جن کو حق ہے۔ وہ پوچھ بھی سکتے ہیں، وہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ میں نے تجھے اتنا تیرے اوپر خرچ کیا۔ ماں باپ نہیں کہتے کہ بیٹا تم نے اتنا خرچ کیا تمہارے اوپر۔ 3 رشتوں کو حقوق ملے ہوئے ہیں۔ ہمیں جو اللہ نے روزوں کی توفیق دی ہے، عبادت کی توفیق دی ہے، تسبیح کی توفیق دی ہے، یکسوئی کی توفیق دی ہے، ہمیں اللہ پاک نے اگر دی ہے تو یاد رکھیں یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی عنایت ہے۔ پل پل یہ سوچیں کہ میرا اگلا لمحہ کیسا ہوگا، کہیں یہ توفیق مجھ سے چھن نہ جائے، کہیں یہ عنایت مجھ سے چھن نہ جائے، کہیں یہ عطا مجھ سے چھن نہ جائے۔ پل پل پوچھیں، لمحہ لمحہ پوچھیں، اپنے آپ سے، اپنے من سے۔ ساری جنگیں اندر کی خود لڑنی ہے۔ پھر سنیے، ساری جنگیں اندر سے خود لڑنی ہے۔ 1988 میں یا 86 میں میں ایک سفر میں تھا، رمضان تھا۔ وہاں ایک وقت کے بہت بڑے درویش، ان کی بات، وہ تشریف لائے، ان کی بات سننے کو ملی۔ ایک بندہ ان سے کہنے لگا دعا فرمائے میں مر جاؤں۔ انہوں نے کہا میں تو یہ دعا نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا یہاں ہاں۔ انہوں نے پوچھا تو کیوں چاہتا ہے میں مر جاؤں؟ اس نے کہا جی سارا دن کبھی حلال، کبھی حرام، کبھی جائز، کبھی ناجائز، کبھی فرما برداری، کبھی نافرمانی، کبھی اس کا خطرہ، کبھی اس کا خطرہ، کبھی ماں کی عزت، کبھی باپ کی عزت، کبھی کسی کا جھگڑا، کبھی کسی کی لڑائی، روزی کا فکر، گھر کا فکر، صحت کا فکر، بچوں کا فکر، یہ اس نے گنوائی ساری چیزیں، بہت ساری مجھے بھول گئی ہیں۔ وہ دعا کریں میں مر جاؤں۔ تو میں تو دعا نہیں کروں گا۔ اور یوں کہا میں تو یہ چاہوں گا تو 27 دفعہ روز مرے، 27 دفعہ مرے۔ وہ کیا؟ وہ کیسے؟ کبھی چوٹیں لگیں دل کو، کبھی ناگواریاں ہوں، کبھی ادھر کا مسئلہ، یہ ہر وقت مرنا ہی تو ہے۔ یہ دل کا ٹوٹنا، یہ جذبوں کا ٹوٹنا، یہ چاہتوں کا ٹوٹنا، یہ مرنا تو ہے۔ میں تو یوں چاہوں کہ 27 دفعہ تو روز مرے،
27 دفعہ روز مرے اور اس مرنے پہ اللہ کو تیرے اوپر ترس آئے اور اللہ تیری دنیا آخرت بنا دے. اوہ اس نے دیکھا نا ایسے، مجھے آج بھی اس کی آنکھیں یاد ہیں. ہاں تھا پٹھان تھا نا، اس سمجھتے کیا خبر ٹھیک تھا. یہ الفاظ مجھے آج تک یاد ہے. یہ بات زبردست ہے، دا خبرات. ہمیں تو پل پل مرنا ہے، پل پل مرنا ہے. اور وہ کیا؟ اپنی ذات سے جنگ لڑنی، اپنی ذات سے جنگ لڑنی، اپنی ذات سے. اس دن ایک بندہ میرے آیا، پاؤں پڑ گیا. میں تو بھائی اللہ کا نام کیا کرتے ہو؟ چل لگا میں آپ کے ہاں چودھری بن کے آتا تھا، جب بھی آتا تھا. پھاٹا، پریشان، مشکلات مسائل میں گھرا ہوا ہوں. بعد میں پتا چلا کہ میں جتنا بڑا ہوں فقیر بن کے جاؤں گا تو کچھ حاصل کر کے آؤں گا. میں تو خود فقیر ہوں، میں تو خود منگتا ہوں، میں تو خود بھکاری ہوں. تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے. جتنی بڑی عبادتیں تسبیحاں کر لیں، ہمارے دل میں انگریز کے خلاف، یہودی کے خلاف، عیسائی کے خلاف، سکھ کے خلاف، ہندو کے خلاف، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، ملحد، منکر، کمیونزم، سیکولر، فلاں، اس کے خلاف اتنا ذرہ بھی حقارت نہ آئے، حقارت نہ آئے. جتنی بڑی عبادت کر لیں حقارت نہ آئے. اگر منہ سے بے ساختی میں کوئی نکل بھی جائے تو بعد میں اس پہ استغفار کرے. بے ساختگی میں اس میں استغفار کرے. اگر حقارت آ گئی، اگر حقارت آ گئی، کچھ نہ بچا ہمارے پاس. میں نے کہا نا، اصل تو انت ہے نا. کئی میرے پاس کیس آئے، 20 سال 30 سال کے بعد آیا ہوں، پیسہ بھیجتا رہا دبئی میں، خلیج میں، فلاں ملکوں میں. جب یہاں آیا ہر چیز مٹی تھی. سالے کھا گئے، بیوی کھا گئی، بیٹے کھا گئے، ان کے نام کراتا رہا. یہ واقعات میری زندگی گزرتے سن کے میری زندگی گزری ہے کہ وہ جائیداد انہوں نے مجھے کہا ہم نے اتنی جائیداد لے لی، یوں مال لے لیا. یہاں آیا تو وہ جائیداد اگر تھی بھی صحیح، وہ سب ہضم کر گئے. یہ واقعات مجھے اکثر سننے کو ملتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو ہم اللہ کے پاس بھیجتے رہیں 30 سال کے بعد جائیں تو کہے گا سب کچھ تھا ہی کچھ نہیں. یہاں کا مقروض امیر ہو سکتا ہے، یہاں کا فقیر امیر ہو سکتا ہے، یہاں کا منگتا مالدار ہو سکتا ہے، یہاں کا مریض صحت یاب ہو سکتا ہے، وہاں کا منگتا منگتا رہے گا. وہاں کا منگتا منگتا رہے. خطرے میں، خطرے میں ہے پل پل. اور اتنے بڑے خطرے میں ہے جس کا گمان اور خیال نہیں. اور اس اندر کے نفس نے ہمیں تسلیاں دی ہوئی ہیں. اس لیے فرمایا المومن بین الخوف والرجا. کہا مومن کسے کہتے ہیں؟ کہا جس کے اندر 2 علامتیں. آج مومن کی علامتیں بتا رہا ہوں. یہ علامتیں آل رسول نے بتائیں، اصحاب رسول نے بتائیں، خود اللہ اس کے حبیب نے. مومن کسے کہیں گے؟ جس کے اندر 2 علامتیں ہیں. خوف اتنا ہو کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی، میں اکیلا جہنم میں جاؤں گا، میرے جرائم اتنے ہیں. یہ خوف ہے، ہر وقت خوف. اور رجا، امید. امید ایسی ہے کہ انشاءاللہ اس کی شان کریمی کا کرم ہوگا اور کوئی بخشش کا سامان ہو جائے گا. بین الخوف والرجا، خوف اور امید کے درمیان. اس کا نام مومن ہے.
اس کا نام مومن ہے. بڑی باریک بات ہے اور بڑی کام کی بات ہے. آپ مخلصین کا مجمع ہے. ہر پل خوف ہو پتہ نہیں کیا بنے گا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید پہاڑ جیسی نیکیاں لے کے میں جا رہا ہوں. آگے گیا تو پتہ چلا کہ میری 30 سال کی کمائی جو میں نے باہر سے بھیجی تھی وہ تو مٹی ہو گئی، تو خالی ہو گئے. 1998 میں سریا باندھ رہے تھے، سریا کا جال. تو اس نے نا وہ لال رومال پہنا ہوا تھا سعودی عرب والا. میں نے اسے رومال سے پہچانا، ایک اس لال رومال سے، دوسرا وہ ایک لفظ کہتا تھا الطول. الطول کہتے ہیں سیدھا. وہ کہتے ہیں نا استاد جی یہ سریے کا جال کیسے باندھنا ہے؟ کہہ رہا الطول. میں نے کہا استاد اس کو سریے کی ڈرائنگ بنانے والے کو، میں کہ کوئی باہرلے ملک رہے ہو؟ کہہ ساری زندگی وہاں گزری ہے. اچھا وہ بیچارہ 10 روپے کا محتاج ہوتا تھا. چائے پینی ہے، سگریٹ بھی اس نے پینا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، محتاج ہوتا تھا. کہنے لگا ساری زندگی کی کمائی سارے آپ نے کھا گئے، اب انہوں نے مجھ پہ مقدمے کیے ہوئے ہیں اور ہر چیز میری ختم ہو گئی. بس سرمایہ سر ختم ہو گیا. مومن ہمیشہ اسی امید اور خوف کی دنیا میں، اسی کشتی میں رہتا ہے. پار لگ جائے یا پھر کشتی ڈوب جائے مجھے کوئی خبر نہیں. اپنے ذکر میں، اپنی تسبیح میں، اپنی عبادات میں، اپنے معمولات میں، اپنے الفاظ میں، پل پل میں، پل پل میں نے کون سی کیفیتوں میں رہنا اور لوگوں کے لیے ہر پل میں کوشش کروں گا. کیا پتا اس کی کون سی مجبوری ہوگی، یہ اس کا معاملہ ہوگا، یا کیا پتا اس سے پہلے یہ 100 عیبوں میں تھا، 99 ختم ہو گئے، باقی ایک رہ گئے. اس سے پہلے 100 تھے، 99 ختم ہو گئے ہیں، باقی یہ ایک رہ گیا ہے. پھر تو اس کی بڑی ہمت ہے. درویش جا رہے تھے تو ایک بزرگوں کی اولاد تھی، بزرگوں کی اولاد. تو انہوں نے کہا حضرت ان کے درمیان سے گزر رہے ہیں. اچھا ہاں وہی ان کو سلام کرتے جائے. وہ تھی ان کے بڑے اللہ والے تھے، وہ کتے اور ریچھ لڑاتے تھے. کتے اور ریچھ، انہوں نے بڑے بڑے کتے پالے ہوئے تھے. اب انہیں پتا چلا کہ یہ درویش آ رہے مجھے ملنے کے لیے. تو ادھر سے یہ گئے ان کے ڈیرے کی طرف جہاں کتے بندے ہوئے، ادھر سے وہ آئے. تو انہوں نے جا کے ان کو ادب سے سلام کیا، ان اللہ والوں نے. تو انہوں نے کہا حضرت میں نے تو کتے باندھے ہوئے ہیں. کہنے لگا پھر تو ہم سے بڑا اونچا ہے، ہم سے یہ ایک کتا نہیں باندھا جاتا، تو نے کئی کتے باندھے ہوئے ہیں. یہ دل کی طرف اشارہ کیا، یہ نفس اور شیطان کا کتا، ہم سے تو یہی نہیں باندھا جاتا، تم تو بڑے کتے باندھے ہوئے ہیں. یہ سفر زندگی کا جو ہم چل رہے ہیں زندگی کے سفر میں، یہ میں وہ سفر بتا رہا ہوں جو سوئی دھاگا ہے، کہیں سے کوئی سوراخ نہ ہو جائے. ہم چینی کی بوری رکھ کے سائیکل بائک کے پیچھے گئے، گھر جائے تو خالی تھی، اور ادھر بھی سوراخ، ادھر بھی سوراخ، ادھر بھی سوراخ، اور وہ سب گرتا گیا، ہر چیز ختم ہو گئی. میں نے اسلام آباد سے آ رہا تھا، ایک صاحب میرے ساتھ تھے، ہمارے ایک مخلص تھے باری صاحب. تو وہ
ان کی گاڑی تھی، سخت گرمی تھی، اسلام آباد موٹر وے اس وقت نئی نئی بنی تھی، تو گاڑی پوری سپیڈ سے چل رہی تھی، آگ تھی. اچھا جو گرل تھی جس سے اے سی کی آواز ہوا آتی تھی اس سے ہاتھ لگاؤں تو بہت ٹھنڈی. میں پریشان، وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے کہا حضرت میری گاڑی میں بیٹھ جائے. ان کی گاڑی پرانی تھی، کہنے لگے جی میری پرانی گاڑی ہے اگر قبول کر لے. میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا. اچھا پتہ انہیں بھی تھا جو کہانی ہے، گرمی تھی. آخر میں نے کہا شیشے کھول دے، چلو گرم ہوا آئے تو حبس ہو گئی ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے آپ کو بتایا نہیں، مناسب نہیں سمجھا. میری گاڑی کے جو دروازوں کے ربڑ ہوتے ہیں نا، جو دروازوں کے ساتھ لگ کے باہر کی ہوا کو روکتے ہیں، وہ ربڑ کمزور ہے. اے سی اپنی پوری طاقت سے اندر ٹھنڈک پھینک رہا ہے، لیکن باہر کی گرمی کی طاقت اتنی ہے کہ وہ اے سی کی ٹھنڈک کو اٹھا کے اس نے خود ختم کر دیا. ربڑ کمزور ہے. جو ربڑ لگے ہوتے ہیں جو دروازے کو چپکاتے ہیں اور باہر کی گرم ہوا اندر نہیں آنے دیتے، اندر کی ٹھنڈی ہوا باہر نہیں جانے دیتے، وہ خراب ہے. کہیں ایسا نہ ہو اے سی بھی چل رہا ہو اور ربڑ کمزور. اکھوی سجاک رہ گئی، دیواوی بلدہ رہ گئی، اٹا مٹورے چوالوی نکلدا رہ گئی. اوہ بڑی پرانی بات کہی میں نے ایک بابے کی. آنکھیں بھی جاگتی رہیں، اکھوی سجاک رہ گئی، دیواوی بلدہ رہ گئے. چراغ بھی جل رہا تھا، بر مٹکے میں سے آٹا بھی نکلتا رہا. کیوں نکلتا رہا؟ آنکھیں بھی جاگ رہی تھی، چراغ بھی چل رہا تھا، مٹکے میں آٹا رکھتے ہیں وہ بھی نکلتا رہا. اور میں نے جب مٹکے میں ہاتھ ڈالا مٹکا تو سارا خالی تھا. ایک ہے حال، ایک ہے معال، انجام، کہ میں انجام میں جب جاؤں گا تو میں خالی ہاتھ ہوں گا. اس نے فرمایا حدیث میں آقا نے فرمایا تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ ایک لفظ فرمائے، وہ شخص سب سے زیادہ، وہ لفظ میں آپ سے پوچھوں گا. میں یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جو پہاڑ کے بقدر نیکیاں لے کے آئے گا. کون سا لفظ ہے حدیث میں؟ غریب، مفلس، جو پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا. حق لینے والے آئیں گے، کسی کی زمین ماری، کسی کا پیسہ لیا، کسی سے کہا ذرا بیلنس دے دینا، کسی سے روپیہ، کسی سے چیزیں لے کے کھا گیا. پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا. حقدار آئیں گے، اس کی نیکیاں ان کو دیتے جائیں گے اور پھر اس کے حقدار ابھی موجود ہوں گے، پھر ان کے گناہ اس پہ ڈال کے پھر گناہوں کا پہاڑ بن جائے گا. دنیا کا مفلس میرے آقا نے فرمایا وہ شخص جو اپنے حقوق اور معاملات کا خیال نہیں رکھتا، جو اپنے لین دین پہ نظر نہیں رکھتا، جو حلال حرام جائز ناجائز پہ نظر نہیں رکھتا. ہمیں بہت دیکھنا ہے، ہمیں بہت دیکھنا ہے، ہمیں اس پہ نظر رکھنی ہے. ہمیں روحانیت کے سفر میں اپنی مال پونچھی بچا کے جانا ہے. ایک ہے مال کا کمانا، ایک ہے بچانا. بچانا اصل ہے، بچانا اصل ہے. کمانے کے بعد بچانا. یہ میں بچانے کی تدبیریں، یہ بچانے کے انداز، یہ بچانے کے گر اپنے آپ کو بھی بتا رہا ہوں، آپ کو بھی بتا رہا ہوں. اگر ہم نے یہ بچا لیے زندگی میں انشاءاللہ دولت مند جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عروج کمال پا کے جائیں گے اور اپنی نسلوں کے لیے بہت بڑے ورثے چھوڑ کے جائیں گے. اپنی نسلوں کے لیے بہت بڑے کیا ورثے چھوڑ کے جائیں گے. بہت بڑا سرمایہ چھوڑ کے جائیں گے اپنی نسلوں کے لیے.
اپنی نسلوں کے لیے بہت بڑا سرمایہ چھوڑ کے جائیں گے اگر ہم نے یہ چیزیں پالی اور ان چیزوں پہ نظر رکھ لی، ان احتیاطوں پہ نظر رکھ لی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہر پل اپنے جذبے پہ نظر، خدمت کرنے والا، عبادت کرنے والا، خدمت کرنے والا، عبادت کرنے والا ہر وقت اپنے جذبے پہ نظر ہو، اور جتنا جذبے پہ نظر ہوگی، اپنی نیت پہ نظر ہوگی۔ میں کسی کی نیت کو کیسے تول سکتا ہوں؟ میں وہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے، میں تو کہتا ہوں وہ کھوٹا ہے، پر کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں نے اس کا دل چیر کے نہیں دیکھا۔ ہاں، یا تو مجھے کشف کی نظر مل جائے، ایسی نظر کشف کی کہ میں اندر دل پڑھ لیتا ہوں، قبروں کے حال پڑھ لیتا ہوں، دلوں کے حال پڑھ لیتا ہوں، یا تو کشف کی نظر مل جائے۔ پھر اگر کشف کی نظر نہیں ملی تو پھر مجھے لوگوں سے بہت درگزر کرنا ہوگا اور اپنے آپ پہ نظر رکھنی ہوگی کہ میرا حال کیا ہوگا اور میری حالت کیا ہوگی۔ انشاءاللہ کامیاب لوٹیں گے۔ ہمارے انصاری صاحب رحمت اللہ علیہ کیری ڈبے نے جانا تھا حویلی، ٹھیک، حویلی جانا تھا۔ تو ہمارا ایک جوان ہے، اس نے گاڑی موت کے کنویں میں چلانے کی مشق کی ہوئی ہے، تیز چلانے کی۔ کہنے لگا بھائی ادھر بات سن، گاڑی کیسے چلائے گا؟ اس نے جی پہلے میں سٹارٹ کروں گا۔ وہ بھائی کیا کرتا ہے، ایسے گاڑی نہیں چلاتی، 40 سے اوپر نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کو ہدایات یوں دی، یوں دروازہ رکھنا ہے، یوں کرنا ہے، ایک ایک چیز ایسے کرنی ہے۔ وہ بھائی بات سن ادھر آ، ان کو کلمہ پڑھ کے دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میاں صاحب اور انصاری صاحب دونوں کو ہم نے ہدیہ کیا، تو ہدایات دے رہے ہیں بڑی مشکل سے۔ اس نے رکھا گیئر میں، اوڑائی، وہ گاڑی حویلی میں لے کے آ گیا۔ تو زندگی کی گاڑی چلانے میں ہمیں اس کی بہت سی چیزیں دیکھنی ہوگی، اس کا پانی، اس کا ٹائر، اس کی ہوائیں، اس کی چیزیں دیکھنی ہوگی۔ اگر نہ دیکھی تو گاڑی راہوں میں اٹک جاتی، راہوں میں اٹک جاتی۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص والا بنا دے اور مخلص بنا دے، ایسا جس کے اندر للہیت ہو اور جو ہر پل اپنے آپ کو تولتا رہے، تولتا رہے، تولتا رہے، تولتا رہے۔ آمین۔ آج کوئی ترتیب بدلی ہے، کچھ حضرات کی چاہت تھی کہ حضرت جو بڑوں نے آپ کو توجہات اور اجازتوں کی دولتیں دی ہیں، کہ میں ڈاکیا ہوں، پہنچی سرکار تو ہوں نہیں، جو بڑوں نے آپ کو اجازتیں اور روحانیت کی دولت دی ہے، وہ ہمیں اپنی نگرانی میں بیٹھ کے وہ عمل کرائے جائیں۔ تو ہم نے طے کیا ہے کہ آئندہ سوال و جواب کس دن ہوں گے؟ اتوار اور بدھ کے دن سوال و جواب کی نشست ہوگی، ہر اتوار اور انشاءاللہ بدھ کے دن۔ اور باقی دنوں میں ہم بیٹھ کے پوری توجہ سے ایسے وظائف کریں گے جس سے دنیا اور آخرت میں حیرت انگیز کائنات۔ آج ایک کال آئی، آپ نے بھی سنی ہوگی، نیٹ پہ بھی پڑی ہے۔ 2009 میں ایک خاتون کی کال آئی، میری آپ سے ملاقات ہوئی۔ ایک کمرے کا گھر تھا، میں، میری بہن اور والدہ لوگوں کے کپڑے سی کے گزارا کرتے تھے۔ آپ نے ہمیں بتایا اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات پڑھو۔ کہا ہم نے جو اس کو پڑھا اور یقین سے آج دبئی میں گھر ہے، کوٹھیاں بنگلے ہیں، بھائیوں کی عمر حج ہے، اور پھر کیا سے کیا ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج سے اس جو ہمارا ابھی درس ہے، اس کی دعا کے بعد
جو ہمارے اجتماعی طور پہ ہم بیٹھ کے سوال و جواب ہیں، تو ہفتے میں 2 دن سوال و جواب کی نشست رکھیں. ایک دن یہ پڑھیں، پھر اس کے اگلے دن یا مسبب الاسباب وہ پڑھیں، پھر اس کے اگلے دن، اور اس طرح عمل اجتماعی بیٹھ کے اپنے غموں، اپنے دکھوں، اپنی آسوں، اپنی مرادوں، اپنی اللہ کے خزانوں سے لینوں، یہ سارے درد سامنے رکھ کے ہم یہ پڑھیں اور پھر بیٹھ کے دعا مانگیں. کیا رائے ہے آپ کی؟ انشاءاللہ ہم پوری دنیا کو لائف رکھیں گے ساتھ، پوری دنیا ہمارے ساتھ رہے گی. یہ عمل بیٹھ کے اگر ہم کریں، اس سے انشاءاللہ تعالی آئے ہیں تو مرادیں پا کر جائیں گے، آئے ہیں تو اس کے خزانے سے انشاءاللہ تعالی بہت کچھ ملے گا. مقبولیت کی راہیں، مقبولیت کے راستے، مقبولیت کی راتیں، اور قبولیت کا مسافروں پردیسیوں کا، اور ایسا مسافروں پردیسیوں کا طلب والا مجمع، جو طلب سے بے چین اور بے قرار بیٹھا ہے. آپ وہ بیٹھے ہیں سارے کے سارے. تو یہ بے چین بے قرار لوگ جب بیٹھ کے اس کی بارگاہ میں فریادیں کریں گے درد سے، اللہ کے خزانوں میں ایک دم ہلچل مچ جائیں گے، ہلچل مچ جائیں گے. کیا رائے آپ کی ہے؟ تو آج حروف تہجی کا ہمارا آج کا جو ہے وہ حروف تہجی کا لفظ سا ہے، اور سا قرآن میں 1405 مرتبہ آیا، 1405 مرتبہ آیا. اس پہ اپنی دل کی آسیں، امیدیں حرف سا کو پڑھتے ہوئے اپنی لکھیں گے، لکھنا شروع کریں. آسیں، امیدیں، فریادیں، درد، درخواستیں لکھنا شروع کریں. حرف سا کا تکرار کریں. سا سا سا. آمین. اللہ مبارک کرے. آن لائن عمل کرنے والے کسی بھی گھلنے والی سیاہی سے لکھ کے کسی دریا، سمندر، نہر میں، پیڑے میں، آٹے میں بنا کے ڈال سکتے ہیں. اب تونگری کشکول کا عمل ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ تونگری کشکول پورے گھر کے لیے، ایک بندے کے لیے کافی ہے. بہت سے احباب نے اپنے بیگوں میں کشکول ڈالتے جا رہے ہیں، کبھی برکت نہیں ہوگی.
बस ये अल्फाज काफी हैं। कभी बरकत नहीं होगी। पूरे घर के लिए एक कटोरा काफी है। अगर किसी ने बैगों में डाले हैं, निकाल के वापस दे दें। ये बताएं, कोई बंदा कुरान पाक वाली दुकान पे जाए और चुपके से 2-4 कुरान उठा के बैग में डाल दे और फिर झूम झूम के पढ़े, बोले कुरान उठा के 2-4 बैग में आंखें बचा के डाल ले और फिर बैठ के झूम झूम के कुरान पढ़ रहा। अब खुद फैसला कर लें फिर क्या होगा। रोज ये अमल करते हैं। और एक बात बता दूं, हर हर्फ जो आपने साफ पढ़ा है कुरान पाक के हरूफ है। हर हर्फ में एक रोशनी, ताकत, हर हर्फ में एक अजमत और हर हर्फ में एक वकार है। और याद रखिए, अमल करते हुए अमल का अदब हो, अमल करते हुए अमल की अजमत हो। अपनी टेकें छोड़कर पूरे अदब से बैठे। जब भी बैठा करें ऐसे बैठा करें। अमल की अजमत अगर दिल में ना हुई, अमल का वकार दिल में ना हुआ, रोज अमल हो रहा, अगर हमारे अंदर की अजमत खत्म हो गई, अल्लाह उसकी तासीर, ताकत, अल्लाह उसका कमाल खुदा ना खास्ता छीन लेगा। फिर मजमे में उसको मिलेगा जो जितना अदब से, तवज्जो से, अजमत से कर रहा, अदब से, तवज्जो से, अजमत से कर रहा, उसको फिर अता होगा। ये वो गुठलियां हैं जिन गुठलियों को लाखों करोड़ों इसके ऊपर जिक्र किया गया। ये वो गुठलियां हैं, इनकी बरकत बहुत पुरतासीर है। तो हम ये थैली के ऊपर रख के बाएं हाथ में रखेंगे और दाएं हाथ में 45 बार या कादिर हो या नाफे हो। हमारी ये उंगलियां 15 दफा हैं तो 3 दफा पढ़ेंगे तो 45 बार या कादिर हो या नाफे हो। और ये वो अमल है, वजीफा है, जिसको 45 बार पढ़ने से अल्लाह पाक रहमतें, मुरादें, बरकतें, अताएं और भर देते हैं और झोलियां भर देते हैं। ये वो हैरत अंगेज तोहफा है। तो डूब के पढ़ें दिल की गहराइयों में, या कातिरो या नाफे हो। अब इन पे दोनों हाथ, इन गुठलियों पे दोनों हाथों से ये गुठलियां, उसके बाद ये गुठलियों वाले हाथ पूरे बदन पे मिल लें। और दिन में वक्फे वक्फे से ये तवंगरी कशकोल का अमल 7 बार कर लिया करें। मुजरिमाना हाजिरी, हम सारे मुजरिम हैं, हम सारे के सारे अल्लाह के सामने मुजरिम। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे, रोना नहीं आता ना, रोने वाली शक्ल बना ले। अल्लाह को शक्ल भी बड़ी पसंद है कि हम अल्लाह के सामने मुजरिम बन के फिर अल्लाह के सामने वो अल्फाज जिन लफ्जों के अंदर ताकत, तासीर और कुव्वत है, और वो अल्फाज जिन लफ्जों से बंदिशें, बीमारियां, मुश्किलें, जादू, हालात टूट जाते हैं, तो वो चीज हम अल्लाह के सामने उन लफ्जों को पढ़ते हुए मुजरिमाना हाजिरी देंगे। तो एक तो अल्लाह के सामने हमारी हाजिरी हुजूरी बन जाएगी, और दूसरा अल्लाह पाक इसके जरिए से हमारी परेशानियां, मुश्किलात, मसाइल, जादू, बंदिशें, असरात, नाकामियां, इंशाल्लाह सब चीजें टूट जाएंगी। तो डूब के तवज्जो से, ध्यान से पढ़ें। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर।
کہف قطمیر. آمین. اللہ برکت عطا فرمائے. اپکری انگلش جو ہے وہ یوٹیوب چینل، اس کا نام کیا ہے چینل کا؟ وہ نام تو لکھا کرے نا اللہ والے. انگلش اپکری انگلش اپکری. اس کو اور اپکری میگزین کو بہت زیادہ پھیلائیں، کیونکہ ہر بندہ اردو نہیں جانتا پوری دنیا میں. تسبیح خانے کا چونکہ پیغام ہے، اس کو بہت زیادہ پھیلائیں. اور انشاءاللہ رمضان کی 11ویں اور 12ویں رات کے درمیان بہت طاقتور عمل ہو رہے ہیں، بہت طاقتور عمل. اس کو ابھی سے توجہ دیں. اور چاند گرہن 14 مارچ کو ہے، اس کو بھی توجہ دیں. یہ صبح 8:57 سے اور دوپہر 3 بج کے اختتام ہوگا اس کا. اور رمضان میں 27ویں رات کو نکاح کے بھی ترتیب ہوگی، 27ویں کو نکاح کی ترتیب ہوگی. اور اپنے بچوں کو خود سنبھالنے، گمشدگی سے بچنے کے لیے خود سنبھالیں. اپنے جوتے استعمال خود کریں، دوسروں کے استعمال نہ کریں. اکثر جوتوں سے کوئی بلائیں واپس آ جاتی ہیں. اور موبائل، چارجر، اپنے بیگ، سامان خود محفوظ رکھیں. روز نیا مجمع آ رہا باہر سے افطاری کرنے کے لیے. ہمارے خدمت والے پہرے میں جو حضرات ہیں وہ وہیں افطاری کریں، وہیں نمازیں پڑھیں، وہیں ترتیب بنائیں. اکثر پہرے والے حضرات، حال کے ذمہ دار حضرات جو خالی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تراویح کے دوران بھی سب چیزیں خالی پڑی ہوتی ہیں، اور صبح فجر سے لے کر ظہر کے درمیان بھی ہر چیز سنسان پڑی ہوتی ہے. اور نمازوں کے اوقات میں بھی. تو میری درخواست ہے ہمارے ذمہ دار اس کی ترتیب بنائیں. سونا بھی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس کی ترتیب ہو. اور آپ حضرات اپنے سامان چیزوں کی خود حفاظت کریں. نیا آنے جانے والے لوگ کوئی ہماری غفلت سے گناہگار نہ ہو جائے، کوئی ہماری غفلت سے گناہگار نہ ہو جائے. آپ حضرات خود اس کی توجہ کریں، اپنی چیزوں کو خود سنبھالیں. اور جو ہمارے خدمت پہ مامور حضرات ہیں وہ ان اوقات کو خود توجہ سے نظر پہ رکھیں، توجہ سے ان پہ نظر رکھیں. اللہ پاک جزائے خیر دے. سحری 5:15 بجے دسترخوان جو ہے وہ سمیٹ دیا جاتا ہے. 4:15 جزاک اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتہ. اچھا جی، آج کا ہمارا عمل جو ہے اس سوال و جواب تو نہیں ہے آج. اچھا جی، آج کا جو وظیفہ ہمارا ہے
آج کا وظیفہ، جی آج کا وظیفہ، آج ہم نے اللہم اغفر لی پڑھنا ہے۔ دیکھیں ایک بات بتاؤں، پہلے غور سے توجہ سے سنیں، جتنا یکسو ہو کے پڑھیں گے، ادب سے پڑھیں گے اور دھیان سے پڑھیں گے، کیونکہ میں اس لیے انتظار میں ہوں، بعض جو حضرات کی مجبوری ہوتی ہے ان کا واپس جانا ہو، وہ حضرات چلے جائیں، کیا پتا کس کی کیا مجبوری ہے، باقی پھر ہم بیٹھ کے وظیفہ پڑھیں گے توجہ سے اور دھیان سے، جتنا یقین ہوگا، جتنا یقین ہوگا۔ اس وظیفے کے فضائل کون سنائے گا؟ حدیث میں آتا ہے 25 یا 27 دفعہ اس کو اگر پڑھ لیں، 25 یا 27 دفعہ اس کو پڑھ لیں تو اس کے کون فائدے بتائے گا؟ حدیث میں آتے ہیں، کون بتائے گا؟ ہاں، مستجاب الدعوات، یعنی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک فائدہ۔ اور کسی کے نظر سے حدیث میں کوئی فائدہ گزر، اللہ پاک اس کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیتے ہیں، یعنی اس کو تو دیں گے اس کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیں گے۔ اور کوئی فائدہ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، نیکیاں اس کی بڑھ جائیں گی۔ اور اچھا، یہ فضیلت صرف 27 دفعہ کی ہے، کس دفعہ کی ہے؟ ہاں، عجیب بات ہے۔ اور اگر ایک بہت بڑا مجمع اس کو ڈوب کے توجہ سے، دھیان سے، یکسوئی سے اور ڈوب کے، گڑ گڑا کے، سائل بن کے، محتاج بن کے، تو پھر اللہ کے فیصلے کتنے جلدی عرشوں سے فرشوں پہ آئیں گے، بولے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک مجمع یہ ہے، بلڈنگوں میں مستورات کا مجمع بیٹھا، ایک وہ مجمع ہے جو پوری دنیا میں مخلصین، اللہ کی نیک بندیاں، بندے پوری دنیا میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک وہ مجمع ہے۔ آگے سنیں، ایک بہت بڑا اور مجمع ہے، ایک بہت بڑا اور مجمع ہے، وہ مجمع کون سا ہے؟ ہاں، جو انتظار میں ہے۔ عجیب بات ہے کہ ان کی دعاؤں پہ ہم نے آمین کہہ، کچھ دیر میں سمجھے، شاید آپ کچھ دیر جزاک بھی سمجھ گئے۔ انتظار میں ہے ایک فرشتہ، اب یہ بولے اور اللہ سے ہم عرض کریں اور اللہ فیصلے کر دے۔ بہت بڑا مجمع انتظار میں فرشتوں کا۔ اچھا، اس میں آپ اصل میں سخی بن گئے ہیں اور اللہ کو یہی پسند ہے۔ اب اس وظیفے کا تھوڑا سے ترجمے پہ غور کریں۔ اللہم اغفر لی، معاف کر دے، تیری مہربانی۔ جب معافی ہو جاتی ہے پھر عنایت کی بارشیں بھی ہو جاتی ہیں۔ پہلے بندہ ناراض تھا اولاد سے، اخبار میں اعلان ہوا آق نامہ، آج کے بعد اس کے قول و فعل میرا کوئی تعلق نہیں، میری جائیداد سب کچھ کا کوئی حصے دار نہیں۔ معافی مانگ کے باپ کو راضی کر دیا، تو اس کو راضی کرتے ہی سارے حقوق اس کو مل گئے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ معاف کر دے، معافی سے آگے نکلتا ہے والے والدیہ، ماں باپ بھی مولا،
آخر ہیں تو میرے، ہیں تو میرے، آخر ہیں تو میرے۔ اللہ کہتے ہیں اچھا چلو، اب جب اس سے آگے نکلتا ہے نا، پھر یہ سخیوں کا سخی بن جاتا ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مولا آدم سے لے کر آخری دم تک، والمسلمین والمسلمات، آدم سے لے کر آخری دم تک کوئی ایک بندہ ایسا ہے تو مولا بس سب کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، مجھ سے بڑا سخی بنتا ہے، مجھ سے بڑا لجپال لکھ پال بنتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ آ پھر وہ دوں گا جو تیرے گمان اور خیال میں نہیں۔ قرضے، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، بے اولادیاں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، حالات، گلیاں بند، راستے بند، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی الجھن، دیتے جاؤ اس کو، دیتے جاؤ، دیتے جاؤ، دیتے جاؤ۔ اگر لینا چاہتے ہیں بولے، لینا چاہتے ہیں؟ یہ ترتیب میرے دل میں اللہ نے ڈالی، یہ ترتیب ڈالی۔ اچھا یہ میں نے صبح اعلان کر دیا تھا، یاد ہے؟ آج کال آ گئی اسی پہ، پتہ نہیں کس ملک سے آئی، مجھے یاد نہیں، ہاں دبئی سے آئی، دبئی سے آئی کہ جی 2009 میں آئے تھے، کچھ نہیں تھا، آج رب نے بہت دے دی، بہت دے دی، بہت دے دی۔ ایک واقعہ بتاؤں، ایک پیر صاحب تھے، اپنے بچے کو مار رہے تھے۔ ایک تو ہمارے ایک مخلص ہیں، وہ کہنے لگے میں نے خود سنا، باپ بیٹا جو ہے وہ میتیں نہلاتے تھے، میت ختم وغیرہ جیسے ہوتے، فوت کی ہو گئی دو، کہنے لگے باہر سن رہے تھے، بیٹے سے کہا بیٹا ایک کا پاس تو جا، ایک کے پاس میں جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں نہیں جاتا، کہہ رہے قسمت سے تو دو مرے ہیں، قسمت سے دو مرے ہیں، تمہارے روز کے نخرے نہیں جاتے، قسمت سے دو مرے ہیں۔ باپ بیٹے سے الجھ رہا تھا، بیٹا کہتا ہے میں نہیں جاتا۔ ایک پیر صاحب بیٹے کو مار رہے تھے، تو نے یہ عمل اس کو بتایا کیوں؟ یہی عمل تو ہماری روزی روٹی تھی، ہاتھ کٹوا کے دے آیا، کیوں دیا تم نے؟ یہی عمل تو ہماری روزی روٹی تھی، یہی عمل تو حکیم طارق کی روزی روٹی تھی، اب آپ کو میں کیوں دوں؟ آپ کو میں کیوں دوں؟ لیکن میرے کملی والے حبیب نے، آل رسول، اصحاب رسول نے یہ زندگی کا سبق دیا ہے، اگر وہ چھپا جاتے تو یہ دعا ہم تک کیسے پہنچتی؟ سوچنے کی بات، سادہ سی بات، اگر وہ چھپا جاتے تو یہ دعا ہم تک کیسے پہنچتی؟ انہوں نے چھپایا نہیں تو ہم تک پہنچی۔ تو اول آخر 3 دفعہ دروشی پڑھے، دل ہی دل میں پڑھنی ہے، اور میں وقفے وقفے سے پڑھتا رہوں گا یاد دہانی کے لیے۔ اور اگر کسی کو مجبوراً یہ دعا نہیں آتی، وہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھتا رہے، سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھتا رہے۔ اگر کسی کو مجبوراً یہ دعا نہیں آتی، وہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ، وہ بھی انشاءاللہ قبولیت میں بھی شامل ہوگا، محبوبیت میں بھی شامل ہوگا، تاثیر میں بھی شامل ہوگا، اور دعا میں بھی شامل ہوگا۔ پڑھنا شروع کریں۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔
اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلم. پڑھتے ہوئے میری نسلوں کا، میرا اور اس سارے نظام کا تصور زیادہ کریں گے. جتنا تصور زیادہ ہوگا اتنا برکتیں لوٹ کے آپ کی طرف زیادہ آئیں گی. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.
گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے،
اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين.
اللہم صلی علی محمد کما دعا کریں آپ راشد صاحب. آمین 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 کسی کا بھی موتا عطا فرما،
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ دعائیں قبول ہیں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہیں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہیں۔ اور یہ جو ہمارا فیصلہ ہوا ہے کہ بیٹھ کے عمل کریں، یہ اچھا فیصلہ ہوا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔